السلام علیکم دوستو، رانا عثمان اور محمد ظریف آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہیں۔ سوشل میڈیا کا استعمال کرنے والے خبردار، ہوشیار۔ اب سوشل میڈیا کا جو استعمال کرتے ہوئے غلط خبر، اگر آپ نے غلط خبر چلا دی یا آپ غلط خبر کا حصہ رہے پھیلانے کا، یا آپ کے گروپ میں کسی نے غلط خبر پھیلائی، تو پھر آپ کو 3 لاکھ 3 سال قید کی سزا ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ 20 لاکھ روپے کا جرمانہ ادا کرنا پڑے گا۔ پیکا ایکٹ حکومت جو ہے وہ منظور کرنے جا رہی ہے، اور سمجھ لے کہ پیکا ایکٹ اب تقریباً منظور ہو چکا ہے۔ تمام اس کی جو رکاوٹیں حائل تھی راستے میں، وہ تمام رکاوٹوں کو عبور کر لیا گیا ہے۔ تو اب سوشل میڈیا کا استعمال کرنے والوں کو خبردار ہونا پڑے گا کہ اب ان کی پھیلائی گئی کسی بھی خبر پر حکومت کو اگر جو لگے گا کہ یہ خبر جھوٹی ہے، تو وہ آپ کو 3 سال قید بھی کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ 20 لاکھ روپے کا جرمانہ بھی کریں گے۔ رانا صاحب، یہ کیا صورتحال ہے؟ جی بالکل جو ہے اب جو پیکا ایکٹ اس کا نفاذ جو ہے وہ ہونے جا رہا ہے ہو چکا ہے جی اپنا۔ سینٹ میں اس وقت اس ایکٹ کو آج کل وہ بھی آ جائے گی، کمیٹی میں بھیجا گیا ہے، کمیٹی میں اس کی ڈسکشن ہوگی۔ لیکن میں یہ آپ کو بتاؤں کہ اس میں بڑی سخت سزائیں ہیں، اور اس میں بہت سے رولز ہیں جو خفیہ رولز ہیں، وہ ہمیں بھی نہیں پتہ، کیونکہ یہ بل جو ہے ہمارے سامنے بھی نہیں ہے۔ اس میں کچھ چیزیں جو سامنے آئی ہیں، اس میں یہ چیزیں سامنے آئی ہیں کہ اگر کوئی بندہ غلط خبر یا کسی شخصیت کے خلاف کوئی خبر آپ کے واٹس ایپ گروپ میں فائل کر دیتا ہے، تو اس واٹس ایپ گروپ میں اگر اس کو سزا ہوگی، تو اس واٹس ایپ گروپ کی وجہ سے ایڈمن اور وہ جو لوگ ہوں گے ان کو بھی سزا ہو سکے گی۔ اس کے علاوہ اگر ٹویٹ کیا جاتا ہے، تو ٹویٹ میں اگر کسی کے خلاف تنقید کی جاتی ہے، تو اگر اس شخص نے آپ کو ٹیگ کیا ہے، تو نہ صرف اس کو سزا ہوگی جو جس نے یہ شائع کی ہے، اس کو بھی سزا ہوگی جس کو ٹیگ کیا گیا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اب یہ بھی صورتحال بن رہی ہے کہ اگر یہ پیکا ایکٹ اتھارٹی، جو الیکٹرانک میڈیا اتھارٹی جو بنائی جا رہی ہے، وہ اتھارٹی کیا کرے گی کہ وہ خود ہی نوٹس لے گی، خود ہی آپ کو ارجانہ دے گی، خود ہی سزا دے گی، اور اس کی سزا کو آپ صرف سپریم کورٹ آف پاکستان میں ہی جو ہے اس کی ریلیکسیشن کے لیے پٹیشن ڈال یعنی سکیں گے۔ بیچ میں سے ہائی کورٹ کو نکال دیا ڈسٹرکٹ گیا، کورٹ، ہائی کورٹ سب نکل گئے اس میں سے۔ اب یہ پیکا ایکٹ کے حوالے سے جو بنائے گی اور سپریم کورٹ میں تو آپ کو عام آدمی کو تو 10 10 سال موقع ہی ملتا ہے اس کے لیے۔ بالکل جو ہے سپریم کورٹ میں موقع ملے نہ ملے، اگر آپ اندر ہیں تو اتنے سال 3 سال آپ سزا کاٹ کے 20 لاکھ روپے جرمانہ دے کے تو باہر آئیں گے، تو سپریم کورٹ میں پٹیشن لگے گی، اور پھر وہ سپریم کورٹ آپ کو کہے گی کہ یہ 3 سال لائے نے نا، یہ 3 سال اور لاؤ، ٹھیک ہے نا۔ تو اب بڑی سختیاں ہو رہی ہیں، لیکن اس میں جو میڈیا ہے، جرنلسٹ ہیں، وہ سیسا پھیلائی ہوئی دیوار جو ہے وہ بنے ہوئے ہیں، احتجاج کر رہے ہیں۔ لاسٹ ٹائم جو احتجاج ہوا پارلیمنٹ میں، رانا صاحب اس کی قیادت کر رہے تھے، میں خود اس میں موجود تھا، اور اس میں عثمان خان بھی تھے۔ ہم نے بھرپور احتجاج کیا، جتنے بھی سوشل میڈیا کے لوگ ہیں ان کے، حالانکہ ہم ٹی وی چینلز ہیں، ٹی وی چینلز والوں پہ یا صحافیوں پہ ہاتھ ڈالنا نسبتاً تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے، لیکن ہم نے اس کے باوجود اب دیکھیں گے کہ ہم نے جو ہے وہ ہاتھ جو ہے وہ وہاں پہ احتجاج کیا، باقاعدہ تمام چینلز پہ ویڈیوز بھی چلی ہوں گی، رانا صاحب آپ نے دیکھی تھی۔ اور ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ جو سوشل میڈیا استعمال کرنے والا ہے، کیونکہ ٹیلی ویژن جو میڈیا ہاؤسز ہیں وہ تو پہلے ہی بک چکے ہیں، ان پر تو پہلے ہی پابندیاں ہیں، وہ جو ہے وہ ایک مخصوص یعنی حکومت کی حمایت۔ لیکن دیکھیں رئیس صاحب، یہ بدقسمتی ہے کہ 40 ارب روپے آپ نے لگائے فائر وال پہ، آپ فائر وال پر 40 ارب روپے لگا کے بھی آپ کامیاب نہیں ہوئے۔ اب آپ نے پیکا اتھارٹی بنانا شروع کر دی کہ آپ کو سزائیں دیں گے، یہ دیں گے۔ دیکھیں پاکستان سے تو تنقید ان پر ہوتی ہی نہیں ہے، اصل تنقید تو ہوتی ہے اوورسیز پاکستانی کرتے ہیں، جو بیرون ملک میں بیٹھے ہوئے ہیں، جن کو اپنے ملک کی فکر ہے، کیونکہ وہ ہم سے زیادہ محب وطن ہیں، ان کو ہم سے زیادہ اپنے ملک سے پیار۔ آپ اپنے کسی پیارے سے دور رہ کے دکھائے تو آپ کو کتنی مشکلات ہو۔ اسی طرح لوگ پاکستان سے بھی اسی طرح محبت کرتے ہیں کہ ان کے آباء و اجداد ادھر رہے، اپنے ماں باپ سے جیسے ان کی محبت تھی، دنیا سے چلے گئے، تو وہ آتے نہیں ہیں، لیکن وہ محبت کرتے ہیں پاکستان سے، اور چاہتے ہیں کہ وہ اپنے ملک آئیں، اپنے ماں باپ کی قبروں پر حاضری دے، اپنی جائیدادوں کو دیکھیں۔ لیکن بدقسمتی سے ان کو پتہ ہے کہ جو اس ملک کے حالات ہیں اور جو صورتحال بنتی جا رہی ہے، تو وہ اس ملک میں آتے نہیں، لیکن اس میں ہونے والی زیادتیوں پر وہ بولتے ضرور ہیں۔ اس وجہ سے اگر یہ ایکٹ بھی بنا دیا جائے، یہ اتھارٹی بھی بنا دی جائے، تب بھی میرے خیال سے کچھ بھی نہیں ہوگا ظریف صاحب۔ رانا صاحب دیکھیں، معاملہ یہ کہ آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ پاکستان سے جو لوگ باہر ہیں وہ آپ پہ زیادہ تنقید کرتے ہیں، اور یا لیکن بس یہی کہ آپ ان کا ملک میں آنا، جب وہ ملک میں آئیں گے تو آپ ان کو پکڑ لو گے، گرفتار کر لو گے۔ اب کسی کے پاس امریکن نیشنلٹی ہے، پکڑ کے دکھائیں نا آپ اس کو۔ میں نے ایک رانا صاحب میں اپنا ٹک ٹاک پہ اور ٹویٹر پہ ایک لڑکی ہے،
اس کو میں فالو کر رہا ہوں. میں نے دیکھا ہے کہ اس کے والد صاحب جو اس کی تصویریں اس نے اپنے والد صاحب کی لگائی وہ بریگیڈیئر رینک کے تھے. وہ لڑکی ٹویٹر پہ جو ہے وہ ماں بہن ایک کرتی ہے, گالیاں دیتی ہے. غالباً وہ اب ریٹائرڈ فوجی ہو چکا ہوگا, بریگیڈیئر ہوگا, لیکن اس نے اپنے والد کے ساتھ تصویر لگائی ہے, اور اس تصویر میں وہ اس کے والد جو ہے بریگیڈیئر رینک کا ان کو جو رینک ہے, میں اس لڑکی کا نام بھی نہیں بتاتا, اس کے والد کا بھی نہیں بتاتا, لیکن اس نے اپنے والد کو جو وردی اپنے والد کے ساتھ تصویریں کھنچوائی ہیں بریگیڈیئر رینک کا ہے جی. یار وہ لڑکی اتنی گالیاں دیتی ہے اسٹیبلشمنٹ کو, سب کو ایسی ننگی ننگی گالیاں دے رہی ہوتی ہے وہ لڑکی. اور اب وہ کہاں پہ پتہ ہے, وہ کینیڈا میں. اب وہ کینیڈا سے یہاں پہ کیسے آئے گی بھائی جان, یا اگر آ بھی گئی تو آپ کیسے پکڑو گے؟ کینیڈین نیشنلٹی نہیں دیکھیں کیا پکڑیں گے, یہ 2-3 سال اگر کوئی نہیں بھی آئے, جس طرح کہ اس وقت جو رجیم چل رہی ہے اسٹیبلشمنٹ. یار آپ ناصر بٹ کو جانتے ہیں نا, آپ پنڈی والے کو, اس کے خلاف کیسے کیسے پی ٹی آئی میں کیسے کیسے پرچے تھے. اس کے ساتھ کا بعد کا پتہ نہیں 15-20 سال پرانا جو پرچہ تھا اس کا ساتھ کا بعد کا, تو اس کو 15-20 سال پرانا ساتھ کا بعد کا مجھے یاد ہے, وہ پرچہ بھی نکال لیا تھا کہ وہ کہا جا رہا تھا کہ جی ناصر بٹ جو ہے وہ پاکستان میں اب نہیں آ سکے گا. تو آپ کو تو یاد ہی ہوگا. اور اس کے بعد کیا صورتحال بنی کہ ناصر بٹ پاکستان میں بھی ہے, اور ناصر بٹ جو ہے وہ سینیٹر بھی ہے, ناصر بٹ محب وطن بھی ہے. مطلب ہم نہیں کہ ہم یہ بتا رہے ہیں اس کا ساتھ کا بعد میں قتل کا مقدمہ ان کا اور انہوں نے ایک سٹنگ جج کی آڈیو ریکارڈ کی, آڈیو ویڈیو ریکارڈ کی سٹنگ جج کی, انہوں نے ویڈیو ریکارڈ کی. کل تک جو ناصر کل کا مجرم آج کا ناصر بٹ کو غدار کہا جا رہا تھا, جی وہ غدار ہے فلانا ہے, آج وہ محب وطن ہے, وہ سینیٹر ہے. یہ ہم صرف یہ بتا رہے ہیں کہ بھائی پاکستان میں چیزیں چینج ہوتے ہوئے پتہ نہیں چلتا. آپ آج جن بندوں کے خلاف کر رہے ہیں, کل کو وہ اب شہباز گل جو ہے آج وہ ملک سے باہر ہے, اور وہ سارے جو باہر ہیں, آپ نے دیکھا کیا صورتحال بنی ہوئی ہے وہاں پہ, پورا وہ لابنگ کر رہے ہیں امریکہ میں. اس پہ دیکھیں لابنگ تبھی ہوتی ہے جب عوام آپ کے ساتھ ہو. کتنی لابنگ انہوں نے کی ہے, فائر وال لگائی, لابنگ کی, محسن نقوی صاحب کے ملاقاتیں کی, ویڈیو چلائی, آگے سے کیا ملا؟ کچھ بھی نہیں. تو لابنگ تبھی ہوتی ہے جب عوامی حمایت ہو, اور جو طاقتور ممالک ہوتے ہیں وہ انہی کے ساتھ چلتے ہیں جن کے ساتھ عوامی طاقت ساتھ ہو, کیونکہ انہوں نے بہت سے اہم ایشو پر اب فیصلے کروانے ہوتے ہیں اس گورنمنٹ سے, اسٹیبلشمنٹ سے. اگر عوام ہی ساتھ نہیں ہے تو ان کے فیصلے کیسے ہوں گے, یا ان کے مفاد کیسے پورے ہوں گے؟ کیونکہ جو طاقتور ممالک ہیں وہ اپنے مفادات کے لیے ان طاقتور لوگوں کو, اسٹیبلشمنٹ ہوئے چاہے وزیر اعظم ہو چاہے صدر, ان کو استعمال کرتے ہیں جن کی عوام میں پذیرائی ہو, اور جن کی عوام میں پذیرائی نہ ہو تو ان کو کیسے استعمال کیا جا سکتا ہے. تو آج کے پروگرام میں رانا عثمان, محمد ظریف کو دیجیے گا اجازت. اور ساتھ ساتھ ہمارے جتنے بھی کیپٹل انسائٹ کے سبسکرائبر ہیں, میں ان سب سے درخواست کروں گا کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کیپٹل انسائٹ کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ہمارے چینل کو جو ہے وہ سبسکرائب کر لیں, اور جو بیل آئیکن کا بٹن ہے اس پہ بھی کلک کر لیں, تاکہ ہماری آئندہ ہر آنے والی جو ویڈیو ہے وہ آپ تک پہنچ سکے. اور ہم آئندہ پروگرام میں ہم کوشش کریں گے کہ عام ترین انفارمیشن جس کا سلسلہ ہم نے جاری رکھے ہوئے ہیں, ہم آپ تک انفارمیشن پہنچاتے ہیں, وہ تمام انفارمیشن ہماری پوری کوشش ہوگی کہ ہم آپ کو بر وقت پہنچائیں. تو بہت شکریہ آج کے پروگرام کے ساتھ رانا عثمان کو اور اپنے ہوسٹ محمد ظریف کو دیجیے گا اجازت. انشاءاللہ کل ایک نئے پروگرام کے ساتھ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں ہم حاضر ہوں گے. بہت شکریہ. اللہ حافظ.